کل ہم لوگ نے کہیں تفریح پہ جانا تھا, اللہ معاف فرمائے میں بہت گنہگار مولوی ہوں, اس لیے کبھی کبھار تفریح پہ چلا جاتا ہوں. لوگ بہت نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, مولویوں کی حرکتیں دیکھو. تو مولویوں کے ساتھ ہی گیا, مولوی کے ساتھ سینما گھر میں تھوڑی جائے گا بیچارہ, کہاں جائے گا زیادہ سے زیادہ. ہم لوگ گئے تفریح پہ, جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے نا ہماری مدرسے کی, تو 2-3 اساتذہ نے کہا, ہم نے کہا چلو, ہمیں وہ چکن مکن خریدنی تھی, کچھ مسالے وسالے, تو اب کسی بڑے مال میں لے گئے ہمیں ایک مولانا صاحب. میں گھر کا سودا خریدتا ہوں محلے کے دکاندار سے. وجہ 2 وجہ سے, ایک تو یہ کہ سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی تو واٹ لگ جائے گی اگر ہم سارے بڑے بڑے مال سے خریدیں گے, ایک وجہ یہ ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ چھوڑو. اب یہ بڑے بڑے مالز میں ہوتا کیا ہے, یہ ہے سودی نظام کی برکتیں, یعنی نحوستیں. یہ لوگ کروڑوں روپے قرضہ لے لیتے ہیں بینک سے اور ایک بہت بڑا مال بنا لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا 100% لوگ ایسا کرتے ہیں, میجورٹی ایسا کرتی ہے پوری دنیا میں. اب یہ جو کروڑوں روپے آپ کے ہاتھ میں آ گئے, یہ آپ کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہے, یہ باپ سے وراثت میں نہیں ملی جو باپ دادا کی کمائی ہو جو اب اولاد میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے. اچانک ایک آدمی کے ہاتھ میں اتنا پیسہ آتا ہے, وہ کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بڑے بڑے مال بنا لیتا ہے, اور گلی محلے والا جو باپ دادا سے کماتے کماتے جس کے پاس چند لاکھ روپے آئے ہیں, اس کے کاروبار کی ایسی کی تیسی. یا تو کروڑوں روپے انویسٹمنٹ ہو رہے ہوتے نا قرضہ لیے بغیر. قرآن کیا کہتا ہے, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اللہ نے مال کی تقسیم کا طریقہ, بزنس کا طریقہ وہ رکھا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مت سمٹے, نہ سمٹے دولت. یہ سودی نظام ہے جس کی نحوستیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیا آپ اتنا پیسہ بینک سے اٹھا کے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, آپ کی کمائی نہیں ہے وہ. قرضہ لے کے جب آپ بزنس شروع کرتے ہو آپ کا پیسہ تھوڑی ہے وہ, آپ نے تو چند فیصد سود دینا ہے اس کو. تو آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اتنے نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہو, اور جس کے پاس یہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے اس کی ایسی کی تیسی, سارا کراؤڈ آپ کی طرف چلا آتا ہے.